جب خود غائب ہوا کچھ دنوں کے بعد آیا، حضرت مولا علی نے پوچھا پیغمبر کہاں چلے گئے تھے؟ عرض کی حضور منگتے نے روٹی مانگی، میں نے کہا ڈبے دے، آپ نے کہا ڈبے سمیت دے، میں نے کہہ دیا وہ کجاوے کے ساتھ فرمایا کجاوے سمیت دے، میں نے کہہ دیا اونٹ کی پیٹھ پہ ہے فرمایا اونٹ سمیت دے، میں نے کہہ دیا وہ قطار میں ہے فرمایا پوری قطار دے۔ اگر نصیحت کی پریشانی نہیں کیڑی گل ہے، انہوں نے آکھا جی میں آکھا کوئی تہاڈا دریا جوش مار رہا ہے، وہ باویں آکھے کہ مینوں راکھا بھی نال دیو کدھر مینوں بھی نال نہ دے۔ شان ہے خدمتگار سردار کا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے پاس بہت پہاڑ جتنا سونا ہو، بہت پہاڑ جتنا سونا ہو، فرمایا سورج غروب ہونے سے پہلے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک تولہ بھی بچا کے نہ رکھا۔ سارا تسلیم کر کے سوچا نبی پاک علیہ السلام نے اس لیے زکوٰۃ دی تھی کہ سرکار نے اتنا مال ہی نہیں بنایا کہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر مزے کی بات دیکھو اپنی اولاد پہ نبی پاک علیہ السلام نے زکوٰۃ حرام قرار دی، لیکن اولاد صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دے ہی نہیں، اولاد زکوٰۃ دے بھی لے نہیں سکتی، اولاد رسول زکوٰۃ دے بھی لے بھی نہیں۔ واہ سوڑیا بیٹا امت کا خیال، اس لیے اپنی اولاد پہ زکوٰۃ حرام قرار دے دی۔ اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ آج ہر نبی پاک کا غلام عاشق جب زکوٰۃ دینے لگتا وہ کہتا میں تے حضور دین اولاد کو دینی۔ سرکار نے فرمایا کہیں میری امت رہ نہ جائے، میرے غریب غلام رہ نہ جائے، تو ہر کسی کا رخ میری اولاد کی طرف محبت کی وجہ سے ہو جائے گا، اس لیے میری امت کا فائدہ ہو۔ اور پھر فرمایا میری اولاد صاحب نصاب و زکوٰۃ دے تب بھی میری امت کا فائدہ ہو۔ تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ ہر وقت سجدے کر کے سجدوں میں امت مصطفیٰ کے لیے مانگتے۔ تو میں نے ایک دن کہا امی جان آپ ہر وقت امت مصطفیٰ کا سوال کرتے ہیں، نانا جان کی امت کا سوال کرتی ہیں، کرنا چاہیے، کبھی اپنی بھی مانگ لیا کریں۔ تو میری ماں نے مجھے جواب دیا بیٹا حسن امت کا حق پہلے ہے، اپنا حق بعد۔ ہمارے بابا نے ہمیں سکھایا کہ سب سے پہلے امت کا خیال کرنا۔ تو اس لیے بعض اہل عشق فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سیدہ پاک مولا علی کی دستار لے کے اللہ کی عدالت میں آئے اور جناب امام حسن کا زہر آلود جامہ لے کر آئے، امام حسین کی خون والی قمیص لے کر آئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی اے پاک پروردگار آج تیرے نبی کی شہزادی سے انصاف مانگنے آئی ہے، تو جواب آئے گا اے نبی کی لخت جگر مانگ جو مانگے گی تجھے عطا کیا جائے گا۔ تو سیدہ پاک عرض کریں گی پاک پروردگار میرے خامن کی شہادت کا بدلہ، میرے ابا جان کے وہ زخم جو اوڑھنے لگے اس خون کا بدلہ، یا اللہ میرے بیٹوں کی شہادت کا بدلہ، حسن کے زہر آلود جامے کا بدلہ، حسین کی خون والی قمیص کا بدلہ، 72 نفوس قدسیہ کے خون کا بدلہ، اگر آج کچھ دینا ہے تو تیرے نبی کی بیٹی اس کے بدلے میں امت کی بخشش کا سوال کرتی ہے۔ جنہوں نے آخرت میں ہماری اتنی بدبخت امتی کے آدمی کے ذکر سے چڑھنے لگ جاتے ہیں اور اس ذکر کی وجہ سے لوگوں پہ شک اور بدگمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ جن کی محبت ایمان کی علامت ہے، صاحب تبیان القرآن شارح بخاری اور مسلم جناب حضرت مولانا غلام رسول سیدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور علی کی محبت میں جینا سعادت ہے، مرنا شہادت ہے۔
موت میں مرا، وہ شہادت کی موت مرا. اور علاوہ اللہ تعالیٰ کی آل محمد ناکا کافرہ جو میری آدموں کے بغض میں مرا وہ کفر کی موت. کریم علیہ السلام نے فرمایا علی جو تجھ سے بغض رکھتا ہے نا وہ تجھ سے بغض نہیں رکھتا، وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. اگر مجھ سے کوئی محبت کا دعویٰ کرے سانو تھوڑے نال بڑا پیار ہے پر تھوڑا بھائی چنگا نہیں لگتا، اس کا مطلب ہے محبت کی کتنی نہ کتنی کمی رہے گا. تو بھائی نہ لے تو ایک بھائی ملا ہے قسم ہے کہ میں صرف اپنی مثال دے تو میرے نبی نے جس کو اپنا بھائی کہا اور دنیا و آخرت میں اپنا بھائی کہا. کئی لوگ اس بات کو بھی چھیڑتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کہ کس موقع پر ارشاد فرمایا؟ موقع کون سا؟ جب مواقعات مدینہ قائم ہو رہی تھی، انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم ہو رہا تھا. ایک انصاری دوسرا مہاجر، ان میں بھائی چارہ. میرے نبی بھی مہاجر تھے، علی بھی مہاجر تھے. نہ اپنے لیے کسی انصاری کو چنا نہ علی کے لیے، علی کو اکیلا چھوڑ دیا. حضرت ابوبکر کے ساتھ بھی مواقعات قائم تھی، حضرت عمر کے ساتھ، حضرت عثمان کے ساتھ، دیگر صحابہ کے ساتھ. علی رو پڑے، فرمایا تو کیوں روتا ہے؟ عرض کی آقا میں رہ گیا ہوں. فرمایا یہ پوچھ میں نے تجھے کس کے لیے چھوڑا ہے؟ پوچھ میں نے تجھے کس کے لیے چھوڑا ہے؟ عرض کی آقا کس کے لیے؟ فرمایا میں نے تجھے اپنے لیے چھوڑا. تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جس کو اپنا بھائی کہا. خوش قسمت اسی کسی کے پریادت نہیں. ہمارے سنت و جماعت نبی پاک علیہ السلام کی آل کے بھی نہ کرے، نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کے بھی نہ کرے. ہم شان صحابہ بھی بیان کریں کہ ٹھوک بجا کے اسی بیان کرتے ہیں، ذکر آل بیت بھی کریے کہ ٹھوک بجا کے، کیونکہ حق کی دعوت ہوتا ہے. حق کی وہ چلے فارسی کا ذوق رکھتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں، یقیناً سبحان اللہ کہتے ہیں. وہ کیا کہا کسی محبت اور عشق رکھنے والے نے کہ صدیق اکسے حسن و جمال محمد. سنیے صدیق اکسے حسن و جمال محمد، فاروق ذل جاہ و جلال محمد، عثمان ضیاء شمع کمال محمد، حیدر بہار باغ خصال محمد، حیدر بہار باغ خصال محمد، اسلام و اطاعت خلفائے راشدین، ایمان محبت آل محمد. یہ سنیوں کا عقیدہ ہے اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ایک ہاتھ میں نبی پاک کی یاد کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں نبی پاک کے اصحاب کا. جو کہتے ہیں نا کہ وہ جی فلانے علی موتا مندے وہ جت گئے انجی ساڑھے وہ ساڑھے تو بھی زیادہ علی مندے نہیں. تو غلط فہمی کا شکار ہے. جیسے مولا علی کو ہم مانتے ہیں ایسے مانتے ہی نہیں. ہم سے بڑھ کے علی کو ماننے والا وہ تو اس حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو اتنا معاذ اللہ بزدل کر کے پیش کرتے گئے کہ وہ علی کہ جو ایک دروازے کو ہاتھ رکھے اور شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں قلعہ خیبر کا وہ مین دروازہ جو 40 بندوں سے نہیں ہلتا.
علی ایک ہاتھ نال ہلایا تے پوری بستی ہلن لگی. اتنا طاقتور علی، اتنا بہادر علی کہ اس دروازے کی ڈھال بنا لے. اتنے بہادر علی میں کیسے مانوں کہ علی نے 25-26 سال تک کیے رکھا. اب بھائی حسین یزید کے سامنے ڈٹ گیا. کتنا لشکر تھا؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ 40,000 کا 80,000 اس سے زیادہ کا بھی. زیادہ تو زیادہ کر لو، لاکھ کتے کر لو، گھٹ تو گھٹ کر لو، 18,000 کر لو. 18,000 کو آدھا اگے حسین نے مرتا ہوا جیت کر مہینے بیعت رسولی پانی کیوں بند کر دے. صادق دین دنان دا باہو جڑے سر نظر آتا کر دے. ہزاروں کا لشکر حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ علی اصغر سمیت بات کر یار غور تو کرو. ڈٹ گیا کیوں جی؟ علی کا پتر سے. علی کا گھر بھی کیا تھا ہے جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا نظر آتا ہے. علی کا پتر سے ڈٹ گیا. یہ پتر یزید کے اگے ڈٹ گیا. ہزاروں کی پرواہ نہ کی تھی، علی نے ترے کی پرواہ کیوں نہیں کرنی سی؟ مطلب ہے ابو بکر حق دا امام ہے، عمر حق دا امام ہے، عثمان حق کا امام ہے. جن کے ساتھ جن کے خلاف یہ تلواریں نکال لیں ہم اس کو نہیں مانتے. اور جنہ دے پیچھے نیت لیں اسی کے پیچھے نیت لیں. جنہ امام بنے آسان ہوں اپنا امام بنے. میرا کوئی مقتدی ہو نا حلالی مقتدی دیکھو دے سامنے میرا کوئی گلہ کر کے لے باقی کا خبردار قائد صاحب سے بارے گل نہیں کرنی. چنگا مقتدی ہوئے تے میرے خلاف کوئی گل کرے تے مقتدی برداشت نہیں کرتا کہ جے میرا مقتدی چنگا کہ ابو بکر کا مقتدی علی، عمر کا مقتدی علی، ٹھہر جاؤ عثمان کا مقتدی علی. اچھا صرف علی نہیں، ان کے مقتدی حسن بھی ہے، ان کے مقتدی حسین بھی ہے. جب میرا مقتدی ایڈا غیرت والا ہے تو پھر علی کی غیرت کا کوئی اندازہ لا سکتا ہے؟ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا ان کی غیرت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ امام حسن کی غیرت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ امام حسین کی غیرت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اگر امام چنگا نہ ہوئے تسی اسے پیچھے نماز نہ پڑھو کہ پھر دسو لیکن ہم ولی اپنا امام بنے. نماز بھی کیسی علی ابو بکر کے پیچھے کہتا ہے پیچھے امام صاحب ہے. جناب عمر کے پیچھے کہتا ہے پیچھے امام. بولو حسن و حسین کہتے ہیں پیچھے امام صاحب کے. حضرت عثمان غنی کے پیچھے تینوں باپ بیٹا کہتا ہے پیچھے امام صاحب نے. پھر اچھا وہ امام اگے یہ مقتدی بن کے پیچھے یہ نماز شروع کر دیا دے پیچھے امام صاحب نے تے امام نماز مقام لگیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.